بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی یا اپنا کاتب مقرر فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزارش پر معاویہ ابن ابی سفیان کو اپنا کاتب یا منشی مقرر فرما لیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت ایک چھوٹے کمسن لڑکے تھے، ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میرے لیے معاویہ کا بلوا لاؤ، مجھے اس سے کچھ خطوط لکھوانے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معاویہ کے پاس گئے تو وہ کھانا تناول کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے کہا کہ دیکھتے نہیں کہ میں ابھی کھانا کھا رہا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہہ دو کہ محترم دوستو، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کاتب وحی ہونا بلا شبہ ایک اعزاز عظیم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنے چنے افراد کو اس اعزاز سے نوازا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب بنو امیہ کے بہت سے سرداروں نے اور عام افراد نے اسلام قبول کر لیا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماضی ایک اسلام دشمن کے طور پر اس قدر نمایاں تھا کہ بہت سے صحابہ کرام ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کر لینے کے باوجود ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی ایک گروہ کے پاس سے گزرے، جن میں حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تو ہم نے ابو سفیان سے جنگ احد کا بدلہ لینا تھا، ابھی تو ہم نے ابو سفیان سے اسلام دشمنی کے تمام سازشوں کے بدلے لینے تھے، لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے ان صحابہ کرام کو ڈانٹ دیا اور فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اسلام قبول کر لینا ماضی کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار بھی فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو بکر، تم نے میرے صحابہ کا دل دکھایا ہے۔ کیا پہلے اسلام قبول کرنے والے اور بعد میں اسلام قبول کرنے والے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ابھی جاؤ اور جا کر میرے ان صحابہ سے معاذت کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال کے پاس آئے اور ان سے معاذت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے تھے کہ میرے یہ لاڈلے اور چہیتے صحابہ اور تکالیف صحیح ہے، وہ بھلا اسلام کے عروج کے وقت اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان تو میرے ماضی کی وجہ سے میری اسلام قبول کر لینے کے باوجود میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ میری آپ سے کچھ گزارشات ہیں، اگر آپ ان کو قبول فرما لیں گے تو میری کچھ عزت اور رتبہ بڑھ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا گزارشات ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میری سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی سب سے خوبصورت ترین دو شیزہ میری بیٹی سے نکاح فرما کر مجھے عزت سے نواز دیں، اور میری دوسری گزارش یہ ہے کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی یا کاتب مقرر فرما لیجیے، اور میری تیسری گزارش یہ ہے کہ مجھے کسی اسلامی جہادی لشکر کے ساتھ روانہ کر دیجیے کہ جس طرح سے میں اپنے ماضی میں اسلام کے خلاف جنگ و قتال کرتا تھا، اب میں اسلام کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہونا چاہتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تینوں گزارشات کو قبول فرما لیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس میں انکار نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم تو کیا غیر مسلم کو بھی کبھی انکار نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ان تینوں گزارشات کو قبول فرما لیا اور ان کی صاحبزادی سے نکاح بھی فرما لیا اور ان کو ازواج مطہرات میں شامل فرمایا اور معاویہ ابن ابی سفیان کو اپنا منشی اور خط و کتابت کرنے والا مقرر فرمایا اور ابو سفیان کو ایک جہادی لشکر کی قیادت دے کر جہاد پر بھیج دیا تھا۔ معاویہ ابن ابی سفیان کے کاتب مقرر ہونے کے بارے میں مختلف مورخین مختلف متضاد روایت پیش کرتے ہیں کہ کچھ کے مطابق معاویہ ابن ابی سفیان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشی مقرر ہوئے تھے، یعنی عام خطوط کی کتابت میں لکھنے کا کام کرتے تھے، جبکہ کچھ مورخین کے مطابق معاویہ نے بھی سفیان کاتبین وحی میں بھی شمار ہوتے تھے، لیکن مصنفین اور مورخین کی ایک کثیر تعداد اس کو منشی یا عام خط و کتابت کرنے والا کاتب ہی قرار دیتی ہے۔ کاتبین وحی قرار دینے والے مورخین نسبتاً کم ہیں اور ان کی روایت بھی کمزور ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، کہا آپ آئے اور میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنے کھلے ہاتھ سے ہلکی سی ضرب لگائی، مقصود پیار کا اظہار تھا، اور فرمایا جاؤ میرے لیے معاویہ کو بلا لاؤ۔ میں نے آپ سے آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے دوبارہ مجھ سے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا لاؤ۔ میں نے پھر آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ مشہور علامہ احمد یار خان نعیمی معاذ ابن ابی سفیان کا دفاع کرتے ہوئے اپنی کتاب جاء الحق میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے اللہ، جس کو میں برا کہوں یا اس پر لعنت کروں یا اس کو بد دعا دوں اور وہ مستحق نہ ہو، تو اے اللہ میرے اس فعل کو اس کے لیے باعث پاکیزگی اور ثواب اور رحمت بنا دے۔ صحیح مسلم 2603 یعنی احمد یار خان نعیمی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ معاویہ ابن ابی سفیان کے لیے بد دعا نہیں بلکہ دعا ثابت ہوئی، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتی ہے کہ معاویہ کہ حسن و حسین کریمین علیہ السلام کو بھاری وظائف بھجواتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت لمبی چوڑی سلطنت اسلامیہ کا امیر بھی بنایا، لیکن اہل تشیع کے کچھ مناقب اس بات کی تردید کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کو معاویہ ابن ابی سفیان کے حق میں دعا نہیں بلکہ بد دعا ثابت کرتے ہیں، اور وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے منہ سے اگر کسی کے لیے کوئی بد دعا نکلے تو اس کے الٹ وہ دعا بن کر اس کو لگ جائے، اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ تھے کہ معاویہ کا کبھی پیٹ نہ بھرے، تو اس کا الٹ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کا پیٹ جلدی بھر جاتا اور وہ کم کھانا کھا کر سیر ہو جاتے اور کئی دنوں تک انہیں کھانے کی نوبت پیش نہ آتی۔ لیکن تاریخی کتابوں میں تو یہ درج ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطبہ بیٹھ کر دیا، کیونکہ ان کا پیٹ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ ان سے کھڑے ہو کر خطبہ دینا محال تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے تھے۔ لیکن معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنا پیٹ بڑھ جانے کی وجہ سے اس سنت کو تبدیل کر دیا اور خطبہ بیٹھ کر دینا شروع کر دیا، اور بعض مورخین نے تو نبی صلی اللہ علیہ سے ہوگا۔ پیارے ناظرین، آخر میں ایک مرتبہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود شریف کا نذرانہ ضرور پیش کیجئے گا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی،
اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔